لرؤوف الرحیم. مایا دنیا والوں میرا املاک والا محبوب رؤوفیت رحیمی ہے. اللہ تعالیٰ بھی رؤوفیت رحیمی ہے. 27واں پارہ سورہ الحدید دی آیت نمبر 3 پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. شاہ عبدالحق مسجد دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مدارج النبوت میں، یہ آیا مقدسہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے. یہ آیا مقدسہ جو ہے نا، یہ 3 نمبر آیت ہے 27واں پارہ سورہ الحدید کی. اس میں 5 صفات ہیں، اول آخر ظاہر باطن علیم. میں کہ یہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ اللہ بھی اول ہے، وہ بھی آخر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ بکل شیء علیم، سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات بھی ہے. تو مایا کہ میرے محبوب بھی اول ہیں. مدارج النبوت حدیث صحیحہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی تخلیق کی. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. یہ بھی حدیث صحیح ہے، مدارج النبوت شاہ عبدالحق مسجد دہلوی لکھتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا. پھر آئیے ذرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن نجدی یہ بیان نہیں کرے گا، اور جامع ترمذی میں بھی ہے، دونوں سے ایسی تک حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی آدم بین روح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا، I was prophet that time، جب نہ کب تھا نہ تب تھا نہ اب تھا نہ جب تھا، صرف مصطفیٰ تھا اور اس کا رب تھا. کنت نبی. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا غوثیت. فرمایا کہ کنت نبی آدم بین روح والجسد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جامع ترمذی شریف میں بھی ہے. فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام نے ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی گارہ بنائے. اور اس کے علاوہ خصائص الکبریٰ کی پہلی سوا 3 کے اوپر حدیث موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. تخلیق میں سارے نبیوں سے پہلے ہوں، آیا سب سے بعد میں. سرکار اول بھی ہیں اور سرکار آخر بھی ہیں، سرکار آخر بھی ہیں. میری بات نہیں، 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 پڑھ کے دیکھیے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے. سرکار کی امت بھی سب سے آخری ہے، سرکار کی کتاب قرآن مجید بھی سب سے آخری ہے، دین بھی سب سے آخری ہے، سرکار بھی سب سے آخر میں ہیں. اب قیامت تک نہ نبوت آئے گی، نہ رسالت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کسی اور کی امت آئے گی. میرے آقا کی بات سے قیامت قائم رہے گی. میرے آقا کی بات سے ہی اس لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی. اور یاد رکھنا تمام انبیاء جو تھے وہ نبوت کے ستارے ہیں. میرے آقا سراج منیرہ ہیں، یہ نبوت کا سورج ہے. یہ ماہ فلکیات کی فائنڈنگ پڑھ کے دیکھیں
کہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی روشنی سے ستارے چمکتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ جب اس وقت آفتاب نبوت پردے میں تھے، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء اسی کی نور سے ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ جب آفتاب نبوت پردے سے باہر آیا، تمام کی چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ اس وقت آفتاب نبوت پردے میں تھے تو انبیاء ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اب آفتاب نبوت گنبد خضرا میں ہے، اولیاء اللہ ہدایت کے ستارے بن کے چمک رہے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اس وقت انبیاء اللہ ہدایت کے ستارے بن کے چمکے، آج اولیاء اللہ ہدایت کے ستارے بن کے چمک رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا آقا کریم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور میرے آقا کریم ظاہر بھی ہیں۔ خصائص الکبریٰ کے حدیث ہے، آدم صفی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا ہے محمد، غلمان کے سینوں کے اوپر لکھا ہے محمد، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے محمد، جنت کی کھڑکیوں پہ لکھا ہے محمد، جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہے محمد۔ نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، دکان ہو یا مکان ہو، اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، مصطفیٰ مال کے کائنات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھو، آقا کریم فرماتے ہیں کہ وَوَزِيرَانِ فِي السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل، دنیا والوں سنو حدیث مسلم کی سیاستہ کی معتبر حدیث، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ وَوَزِيرَانِ فِي الْأَرْضِ ابو بکر و عمر، میرے دو وزیر زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ ایمان سے بتانا وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کی سلطنت کے دو صوبے، ایک عرش والا ایک فرش والا، جب عرش والے صوبے پہ جاتے ہیں جبرائیل میکائیل دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں، جب فرش والے صوبے پہ آتے ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم پروٹوکول دیتے ہیں، اس وقت بھی دیتے ہیں، اب گنبد خضرا میں ساتھ لیٹ کے بھی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ جہاں سرکار کا سینہ مبارک ہے وہاں صدیق اکبر کا دل سر مبارک ہے، جہاں صدیق اکبر کا دل مبارک اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے۔ تو میرے آقا کریم ظاہر بھی ہیں۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 127 پڑھ کے دیکھیے، کاش اس حدیث کے اوپر عمل کر لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ پہلی جلد صفحہ 127 ہے، صحیح بخاری کا، راوی انس بن مالک ہیں، اور مطلب ہے کہ آقا کریم جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں مسند شریف کے ممبر پر۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ حالک المال وجال یال فضل اللہ لنا، حضور کہیں سالی ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں بارش چاہیے۔ صحابی کا من کسوٹی ہے نا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو میں قربان جاؤں صحابی کے عقیدے پر، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا سے نہیں مصطفیٰ سے مانگ رہے ہیں، حضور ہمیں بارش چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں دھوپ لگی ہوئی ہے، حدیث بخاری کی ہے، پہلے صفحہ 127 ہے، زیادہ آگے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں جب سرکار نے دعا کی، یہ وہ حدیث ہے جس کو انس بن مالک نے پہلے قسم کھائی ہے پھر حدیث روایت فرمائی ہے۔ پتہ نہ ایسے ظالم ہوں گے جو انکار کریں گے سرکار کے فرمان کا۔ سنو حدیث کے الفاظ سے باہر گئے، اس میں فرماتے ہیں وَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا بَدَاهَا حَتَّى صَارَ السَّحَابُ وَمَسَالَ الْجِبَالُ ثُمَّ لَمْ يَنزِلْ مِنْ بَرِّهِ